الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ تعالی ہم ایک مرتبہ پھر اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہفتہ وار محفل شب درود و سلام میں حاضر ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی اس مجلس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خیر، برکت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے، اور یقیناً درود و سلام کی ہر مجلس اور ہر محفل یقیناً رحمت کا وسیلہ ہے، برکت کا وسیلہ ہے، مغفرت کا وسیلہ ہے، اور درود و سلام اللہ کا اتنا پسندیدہ وظیفہ ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے، انسانوں کے غموں اور دکھوں اور تکلیفوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے راحت اور مقدر بنا دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ قیامت اور دنیا میں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین وظیفہ درود و سلام ہے۔ الحمدللہ تعالی جتنے بھی احباب یہاں حاضر ہوتے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی خوبصورت ستارے، ایک فقید المثال صحابی رسول حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس آپ کی یہ جو واقعہ اور یہ داستان ہے، داستان عشق رسول، اس کے ذریعے سے آج ہمیں یہ میسج ہم نے سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہماری پریفرنسز کیا ہیں، ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں ہماری زندگی میں، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارے پاؤں میں بیڑیاں باندھ رکھی ہیں جو ہمیں دین کی طرف چلنے نہیں دے رہی، وہ ہماری کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں مسجد جانے سے روکتی ہیں، وہ کون سی ہماری ضرورتیں ہیں جو اللہ کے دین کے لیے ہمیں وقت میسر نہیں آنے دیتی، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں دین اسلام کی خدمت سے دور رکھتی ہیں، اور اللہ کے حکم کو بجا لانے میں اور اس کے لیے تگ و دو کرنے میں وہ کون سے مسائل درپیش ہیں، اور آج تک ہم ان سے کیوں بندھے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام علیہ السلام کی زندگی ہم سے سخت دور کے اندر تھی، ایسے وسائل نہیں تھے، ایسے معاملات نہیں تھے، ایسی سہولتیں نہیں تھی، دنیا بالکل مختلف تھی، باوجود اس کے انہوں نے عرب کے اس صحرا میں دین اسلام کی سربلندی کا وہ پرچم بلند کیا کہ قیامت تک اس کو کوئی سرنگو نہیں کر سکے گا۔ آئیے حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیات مقدسہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم اس مجلس میں چاہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک ایک جانثاران میں سے ایک جانثار کا اور ایک عاشق صادق کا، ان کی داستان عشق رسول اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا جذبہ ہم سنیں اور ان کی زندگی سے ہم سیکھیں اور اپنی زندگی میں اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے غزوہ تبوک کی بات کی تھی، مگر اس میں جو بات تھی وہ حضرت کعب بن مالک کی تھی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو خثیمہ کی۔ حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میں نے پہلے بتایا تھا، یہ پہلا مارکہ تھا جس کے لیے بہت پہلے اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہم ایک عظیم مارکے کے لیے جا رہے ہیں اور اسلام کی عظیم فتح کے لیے ہم نے روانہ ہونا ہے، لہٰذا اہل مدینہ میں سے سب کے لیے یہ اعلان اور یہ حکم عام ہے کہ سارے اس مارکے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اس عظیم مشن کے لیے تیاری میں تھا، اور جب غزوہ پہ روانہ ہو تو وہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے گھروں سے رخصت ہوتا ہے تو اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے، وہ سر بکف ہو کے نکلتا ہے، اور بلکہ وہ جذبہ لے کے نکل رہا ہوتا ہے کہ شاید شہادت میرا مقدر بن جائے، یعنی کسی غزوہ پہ روانہ ہونا گویا اپنی جان پیش کرنا ہے، اپنی کیا وقت نہیں، ساری کی ساری جان اللہ کے حبیب کے قدموں میں رکھ دینی، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کا عہد پیمان کر کے انسان چل پڑتا ہے۔ حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی آیت مقدسہ کا وہ جو لمحہ تھا وہ ایک بڑا آزمائش والا تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے، اور یہ واقعہ بعد میں جا کے حضرت ابو خثیمہ نے خود بھی آقا علیہ السلام کو یہ داستان عشق اپنی سنائی. آقا علیہ السلام روانہ ہو گئے. حضرت ابو خثیمہ پیچھے رہنے والوں میں سے ایک تھے. آقا علیہ السلام کا لشکر مبارک آپ کی قیادت میں غزوہ تبوک کی طرف رواں ہے. حضرت ابو خثیمہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ذہنوں میں جو چیز بات تھی میرے، یا جس توجہ نے مجھے جس طرف مبذول کر رکھا تھا اور میں تاخیر میں چلا گیا تھا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی میری ازدواجی زندگی تھی. ان کی ایک نہیں 2 بیویاں تھیں. سخت گرمی کے دن، اور ان کا اپنا ایک کھجوروں کا باغ تھا، اور دونوں بیگمات ان کی بڑی شدت سے ان کا انتظار کر رہی تھی. مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ کے بارے میں، کہ باہر صحرا میں ایک خوبصورت کھجوروں کا ان کا باغ، اس کھجور کے باغ کے اندر انہوں نے خوبصورت قسم کے خیمے لگا رکھے تھے دونوں بیویوں نے، کہ ہمارا ہسبینڈ آئے گا اور ہم ان کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کے تعلقات قائم کریں گے. اور اہل عرب کے ہاں جب گرمی ہو اور اس طرح کا ماحول ہو اور موسم ہو تو وہ ایک بڑا پروقار قسم کا اس کا اہتمام کرتے ہیں، جو نفس کو آخری حد تک بہا کے لے جاتا ہے. تو انہوں نے اس باغ میں دونوں بیگمات نے خوبصورت قسم کے خیمے لگائے، خوبصورت قسم کی سائبان بنا کے ان کو سجا رکھا تھا، اور وہ انتظار کر رہی تھی. اور وہ خود بھی بن سنور کے، جسے ہم میک اپ کہتے ہیں، اپنا اوڑھنا بچھونا کر کے پورے ناز و نام کے ساتھ بالکل تیار بیٹھی ہوئی تھی اپنے شوہر کے انتظار میں اور ان کی ملاقات کے انتظار میں. تو ہر ایک نے اپنا سائبان ایک سے بڑھ کر دوسری نے بنا رکھا تھا. وہ یہ چاہتی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا رکھا تھا کہ جب حضرت ابو خثیمہ آئیں تو ایک چاہتی تھی کہ وہ میرا سجایا ہوا سائبان دیکھ کے میری طرف آ جائیں اور میرا میک اپ، اور دوسری نے اپنے آپ کو اور اپنے سائبان کو سجا کے رکھا تھا کہ وہ جب آئیں تو میری طرف متوجہ ہو جائیں. یعنی ایک طرح کا انہوں نے کمپٹیشن تھا. حضرت ابو خثیمہ اسی دھیان میں تھے، اور وہ اپنی بیگمات سے ملنے کے لیے ان سائبان کی طرف، اس اپنے کھجوروں کے باغ کی طرف نکلے کہ ملاقات کریں. ادھر جب کہ آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کی طرف دعوت بھی دے رکھی تھی. وہ کہتے ہیں جب میں اس سفر پہ روانہ ہوا اپنی بیگمات سے ملنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے جس عاشق نے ساری زندگی حضور کے چہرے کے بغیر نہ گزاری ہو اور اپنی جان آقا کے قدموں میں نچھاور کرنے کا شوق رکھا ہو، ایک لمحے کے لیے خواہشات نفس اسے کہہ لیں یا ذہنی توجہ کہہ لیں یا عقل نے اس طرف متوجہ تو کر دیا تھا، مگر دل کی جو تاریں تھیں وہ آقا کی ذات سے جڑی ہوئی تھی. عشق و محبت کے وہ جو پیار کی جو پینگیں تھی وہ آقا علیہ السلام کی ذات سے بڑی منسلک تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنی بیگمات کی طرف جا رہا تھا تو اسی وقت میرے دل میں دھیان آ رہا تھا کہ تو اس طرف چل رہا ہے ابو خثیمہ، تجھے تو غزوہ تبوک میں پہنچنا چاہیے تھا. مگر پھر بھی میرا نفس، میرے عقل مجھ پہ دباؤ ڈال کے مجھے کھینچتی لے آئی. یہاں تک وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کھجور کے باغ میں پہنچ گیا، اور اس کھجور کے باغ میں جہاں یہ سائبان دونوں لگے تھے اس کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا. کہتے جب دروازے پہ میں آ کے کھڑا ہوا، اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی آزمائش ہے. حلال بیویاں ہیں اور پوری تیار ہو کے، پوری تیاری کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کا، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہیں. کہتے میں اس دروازے پہ آیا، ایک طرف میں نے یہ حسن دیکھا، دوسری طرف میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ چلی. کہتے ہیں میری توجہ ادھر گئی تو میں نے کہا ابو خثیمہ دھیان کر، تو اس گرمی کی شدت میں، اس ٹھنڈے صحبا میں اپنے نفس کے مزے لینے کے لیے اس طرف چل پڑا ہے، اور 2 جہاں کے والی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم والضحیٰ کا مکھڑا لے کر اس وقت غزوہ تبوک کی سنگلاخ چٹانوں کی طرف اور اس بے آب و گیا گرمی کی شدت سے صحرا میں سفر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ دھیان میں جب یہ خیال جیسے ہی آیا، میں نے اپنی بیگمات کو کہا اپنے سائبان نیچے کر لیں اور فوراً سے پہلے میرا زاد راہ تیار کریں. میں آپ سے ملاقات اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک مصطفیٰ کے قدموں پہ پہنچ نہ جاؤں. کہتے میں نے ان کے کہا میری سواری تیار کریں، میرا ساز و سامان تیار کریں
اور انہوں نے اس آزمائش کے مرحلے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کی سربلندی پہ قربان کیا. آپ نے اس کو پریفر کیا اور اس کو غالب جانا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں عشق رسول کی وہ کرنیں اس وقت روشن فرما دی کہ آپ نے پھر ایک سودا چنا. آپ نے کہا ابو خثیمہ تیری کیا مجال کہ تو اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرے اور دو جہاں کے والی صحرا کے اندر اپنے قدم مبارک لے کر غزوہ تبوک کی طرف چل رہے ہیں. آپ نے اسی وقت سواری لی، اپنا ساز و سامان لیا، بغیر ملے ان صاحبان اور بیگمات کو اللہ حافظ کرتے ہوئے غزوہ تبوک کی طرف چل پڑے. اور سیدھا جا کے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے قدموں میں جا کے قدم بوسی کی، اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے حاضری پیش کر کے آپ نے یہ سارا واقعہ سنایا. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ہماری بھی زندگی ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے بچے بیویاں، بہت سارے معاملات ہیں. یعنی یہ ممکن تھا کہ حلال بیویاں ہیں، دروازے پہ پہنچ گیا ہوں، میں ان سے ملاقات کر لوں، یہی ہوگا، 10-15 منٹ کا فرق پڑ جائے گا، آدھے گھنٹے کا بھی فرق پڑ جائے گا. مگر نہیں، دل کے اندر عشق مصطفیٰ، اس کی جو تابانی تھی آپ کے اندر، اس کی جو مضبوطی تھی، اور دین اسلام کی آبیاری کا جو جذبہ تھا، یہی تو آزمائش تھی کہ جب کبھی بھی ان کو دین پکارتا تھا، حرام تو دور رہا، وہ حلال چیزیں بھی ترک کر کے دین پر اپنے آپ کو فوقیت دیتے ہوئے اس کی طرف چل پڑتے تھے. جب انہوں نے سارا یہ واقعہ جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ فتبسم، حضور مسکرا دی. حضور نے سارا واقعہ سن کر، ایک عاشق کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو کہ کوئی حضور کے پاس جب وہ پہنچے میرا عمل تو آقا مسکرا جائے. محب کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھے دیکھے، اور تو میں اس تصور میں ایک لمحے کے لیے چلا گیا یہ پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا منظر ہوا ہوگا. غزوہ تبوک ہوئی ہوگی، وہ میدان ہوا ہوگا، اور اس لمحے صحابہ ہوئے ہوں گے. حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جا کے اپنی یہ داستان عشق بیان کی ہوگی تو فرمایا فتبسم، حضور یہ بات سن کر مسکرائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خیر اور برکت کی دعا کی. دوستو، جب تک یہ جذبہ، یہ اس جذبے کی کچھ جھلک ہماری زندگیوں میں نہیں آ جاتی، تب تک ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ دین کو جس نہج پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے پہنچانا ہے اس تک ہم پہنچا سکیں. بلکہ ہمارا اپنا ایمان کا خرمن جل جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے. ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا. یقیناً آسان نہیں ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے. جہاں ہماری زندگی کی آسائشیں ہوں، ہمارا نفس وہ آسائش پرست بن چکا ہے. ہم اپنی زندگی کی سہولتوں کے پیچھے صبح سے شام تک مارے پھرتے ہیں، اور ہمارا مزاج بن چکا ہے ہم بہتر سے بہتر اپنی لیونگ کی طرف چلے گئے، اور ہمارا دھیان پورا کا پورا ہر ایک کا انکلوڈنگ مائی سیلف، ہماری پریفرنسز دین رہی ہی نہیں ہے، اسلام کی سربلندی رہی ہی نہیں. ہمارے پاؤں میں بے شمار قسم کی ایسی بیڑیاں ہیں جو ہم نے خود باندھ رکھی ہیں، اور ہم اس کو پورا کرنے میں لگے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ ہم نے دیکھا وہ لون ایکسٹرا لے لیتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، پھر اسے اتارنے کے لیے اگلے 20 سال لگے رہتے ہیں. ہماری ضرورت، ہمارا گھر پورا ہونے جانے کے باوجود ہم ہوس میں آ جاتے ہیں اور 2-4 اور گھر بھی لے لیتے ہیں، پھر اس کی مورگیج تاکہ اگر بچوں کے ساتھ بھی پڑی رہے وہ بھی اتارتے ہیں. میں ایک ایگزامپل عرض کر رہا ہوں. اس طرح ہماری زندگی کے اور بہت سارے ایسے معاملات، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے اندر ہم بندھے ہوئے ہیں. آئے دن اپنی ہماری یعنی مختصر وقت کے ساتھ بھی اور تھوڑے وقت کے ساتھ بھی بڑا جو گزر بسر ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ آقا علیہ السلام کو برکت کی دعا عطا فرمائے. یاد رکھیں جب دین کے لیے انسان اپنا وقت نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے. تو بلا کیا اس کے رزق میں برکتیں نہیں ہوں گی، اس کی اولاد میں خیر اور برکتیں نہیں ہوں گی؟ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہمارا یہ میسج اور بھی دوست احباب تک پہنچنا چاہیے، اور پہلے ہمیں خود اس طرف توجہ دینی ہے کہ تاکہ ہم بھی اس چیز سے سبق حاصل کر کے
اپنی زندگی کا مقصد اولی وہ دین اسلام کی سربلندی کو بنا لیں، اور اس کے لیے اپنے وقت کو، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد کی قربانیاں جتنی دے سکتے ہیں ہمیں دینی چاہیے، تاکہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ بخشش، خیر و برکت کا ذریعہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا وسیلہ ہمارے حال پر شامل فرما دے، تاکہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔